اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذهب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام اذ یوحی ربک الی الملائکة انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار۔ جب تمہیں اونگ نے، اس وقت کو یاد کرو جب تمہیں اونگ اور نیند نے ڈھانپ لیا، امنۃ منہ، اللہ کی طرف سے تمہیں امن دلانے کے لیے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اس نے پانی اتارا تم پر، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم اس کے ذریعے پاکی اور طہارت حاصل کرو، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تاکہ دور کر دے تم سے اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسوں کو، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے تمہارے قدموں کو جما دے۔ اِذْ یوحی ربک، اس وقت کو بھی یاد کرو جب تیرے رب نے وحی بھیجی فرشتوں کی طرف، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، پس تم ایمان والوں کو کے دلوں کو جماؤ، سألقی فی قلوب الذین کفروا، کافروں کے دلوں میں ڈال دوں گا رعب، فاضربوا فوق الاعناق، پس تم ان کو گردنوں کے اوپر مارو، واضربوا منہم کل بنان، اور ان میں سے ہر ایک کو انگلیوں کے پوروں پر مارو، ذالک بانہم، یہ حکم اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، ومن یشاقق اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو فإن اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں، ذالکم فذوقوہ، پس تم اس کو اب چکھو، وأن للکافرین عذاب النار، کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ بدر نہیں جڑی رات ہے اور صبح اسے جہاد ہوئی، جنگ ہوئی، یہ رات بڑی پر خطر ہے، اور نظر آنا پہ کہ کوئی مقابلہ نہیں، سامنے 1000 نہ لشکر ہے، اسلحے نہ، لیس ہے، تلوارہ نہ، زرہ نہ، خودا نہ، تیرہ نہ، نیزے نہ، سواریاں، گھوڑے، اٹھ، ہر شے وافر مقدار ایک موجود ہے، اور جڑے مقابلے وچ کھڑوتے ہوئے انہوں نے تعداد 313، اور تلواراں بھی کوئی نہیں، سامان بھی کوئی نہیں، لڑائی نے کوئی ہتھیار بھی کوئی نہیں، تو اس کیفیت کے مقابلہ ہو سی، تو ای رات بظاہر بے چینی نہیں ہونی چاہیے، پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اور صبح واسطے کوئی منصوبہ بندی نہیں رات ہونی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کہ میں نے اس احسان یاد کرو کہ ان حالات بھی میں تساں راتی مٹھی نیند سوایا، ای تساں تے خصوصی نیند رہی جیڑی میں اس راتی تاریخ کی تھی، تاکہ تسی صبح تازہ دم ہو کے اٹھو اور مقابلے آؤ۔ میں اس دن بھی حضرت علی نے حدیث سنائی، حضرت علی نے ارشاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا کہ بدر نہیں رات چھڑے چو کوئی بھی ایجا نہیں جڑا جاگے ہوئے، سارے ہی سینگ ہیں، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑے اپنے عریش نے اندر ساری رات اللہ نے اگے دعائیں منگنے رہن اور آپ گڑ گڑانے رہن، کوئی نہ کچھ سارے تے نیندر آئی اور انہوں تے اللہ تعالیٰ نیند تاریخ کی تھی، اور اس نیند اللہ تعالیٰ فرمانے پہن امانتا منہ، یہ اللہ تعالیٰ نے طرف تو ایک امن اور سکون دیونے واسطے یہ نیند رہی جڑی میں تو تے تاریخ کی تھی۔ اور دعا احسان اس راتی کتاب کہ آسمان تو زور نہیں بارش برسی، میں عرض کیتا ہے کہ مسلمان جیسے ایریے چاہے کہ ریت ہے، کفار چونکہ پہلے پہنچ گئے بدر ہے تو اچھی جگہ تھے انہیں قبضہ کر گیا، ان لیٹ آئین اور بعد آئین تو ریت اور پیر دھسنے پین لڑائی کی کن ہو سی،
اللہ تعالیٰ بارش نازل کر کے ایک تو وہ زمین خوبصورت بنا دیتا، جما دیتا، ریت جم گئی، اور دعا اسے جنا اپنے پانی خوہ بھی ہے نال ایک ٹو بھی کھٹا گیا، نہ اپنے گڑے بھی بھر کے دے، برتن بھی بھر کے دے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلی آیت اس احسان نے بھی ذکر کیتا کہ میں آسمانہ تو پانی نازل کیتا، اور پانی نازل کرنے نا جڑا سبب ہے وہ یہ ہے تاکہ تسی اس نال اپنی طہارت حاصل کرو، اپنے ضرورتیں پوریاں کرو، اپنے جانوراں پانی پواؤ، خود اپنا استعمال کرو، اور جڑے تساں وسوسے آنے پہ ظاہر ہے جی کوئی بندہ بھی ہوئے سامنے ترے گنا تعداد کھڑوتی ہوئی تو خیال تے کوئی پابندی نہیں نا، وسوسہ تو آنا اور خیالات بھی آنے کہ پتہ نہیں کہ بن سی کہ ہول سی، بندے بھی زیادہ آن، اور ای جڑے وسوسے آئے اللہ تعالیٰ فرمانے بہن کہ ان وسوسے بھی میں تسنے دور کرنا چاہنا ہوں تاکہ تسنے دل بالکل یکسو ہو ونجن، اور اللہ تعالیٰ نے مدد تے تسی بالکل ہیں گے 100% یقین کر کے تے میدان رہو۔ اور وقت تریہ کام اسا یہ کیتا کہ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تسنے دل تاکہ مضبوط ہو ونجن اور تسنے قدم جم ونجن، قدم جم ونجن ریتو تے بھی، اور قدم جمنے نا مطلب اندر دل نے اندر حوصلہ اور استقامت دو معنی ہونے قدم جمنے نے، روحانی بھی اور ظاہری بھی۔ ظاہری بھی ہے جی اسباب بڑھا دیتے ہیں کہ آسمانہ تو نہیں لا کے تو سا مضبوط کر دیتا، اور بارش ہو گئی، مٹی کھے بھی بہ گئی، پانی بھی جمع ہو گیا، اندر بھی تسلی اتر گئی، تو ای مزید تو نے جنگ کرنے واسطے اسباب اور سامان بن گئے۔ تو پہلی آیت ان 3-4-5 نعمتوں کا ذکر ہے، اِذْ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اس وقت یاد کرو جس وقت تساں نیند ڈھانپ کے دا، امنۃ منہ اللہ کی طرف امن اور سکون دیونے واسطے۔ میدان جہاد نہیں جڑی نیندر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی، اور یہ نعمت ہونی، سکینہ ہونی جس نہ نیندر آنی، اور جڑی نیکی نی مجلس سے نیندر ہے نا یہ اللہ نی سکینہ نہیں ہونی۔ اسی ستے پہ ہونے بیانے میں تعلیم میں کدائی نیکی دین نی گل ہونی پئی تو کئی بندے پکے انہوں نے کام میں سمجھ اور انہیں سان سکینہ سمجھنے، یہ سکینہ آنی پئی جی بڑا اللہ، یہ سکینہ نہیں ہونی پئی، یہ نحوست ہونی۔ یہ جڑا بندہ نیکی نی مجلس سے ستا پیا، ایک کوئی نیندر آ گئی تو آ گئی، کئی پکے بندے پکے سمنا ہونا تو یہ نحوست ہے، اپنے آپ ڈھلا نہیں رکھنا چاہیے نا، دینی مجلسوں میں مضبوطی نہ بڑھنا۔ جہاد نیندر آونی نعمت، بدر نی راتی نیندر آئی، اور اود نے میدان صفا نے وچ کھلار کے اللہ صحابہ سمایا، پر میں نے چھڑے ہتھ چ تلواراں ڈھون لگ پئی، اتنی اونگ آئی، لیکن وہ اونگ انہوں نے اساں مضبوط کرنے واسطے اور بہترین لڑائی کرنے واسطے اللہ تعالیٰ جاری کریں۔ تو یہ امنۃ منہ ای نیندر جیڑی میدان جہاد چاہ ونے ای اللہ تعالیٰ کی طرف انعام ہے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ آسمانہ تو ستے پانی نازل کیتا، دعا انعام یہ کیتا بارش نازل کی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس پانی نے ذریعے تو پاک اور صاف کر دے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور اس کی بارش خالی پانی والی نہیں ہے، اس پانی میں یہ تاثیر بھی رکھی کہ جس تس نے دلاں چو وسوسے بھی دھو دیتے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ تس نے دلاں مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تاکہ تس نے قدماں جما دے اللہ تعالیٰ اس بارش نے ذریعے۔ تو یہ عجیب بارش ہے، طہارت واسطے بھی آئی، شیطانی وساوے سے بھی دور کرنے واسطے آئی، اور دلنی مضبوطی واسطے بھی آئی، اور قدمہ جماونے واسطے بھی آئی۔ یہ میدان نا ابتدائی نقشہ ہے۔ اس تو بعد جس وقت جنگ شروع ہو گئی اللہ تعالیٰ فرشتے نے شکل مدد اتاری، اور وہ مدد آئی، اور فرشتے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نال لڑائی میں شریک ہوئے۔
یہ جڑی ایت آنی پئی اس نے بظاہر الفاظ تو ان سمجھ آنی کہ فرشتیاں لڑائی بھی کی تھی، لیکن اکثر علماء نا خیال یہ ہے کہ فرشتے لڑنے نہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ یو سب فثبت الذین آمنوا، اس آیت وچ ایک لفظ آنا پیا کہ تساں نے ڈپٹی یہ کہ تسی ایمان والے نے دلاں مضبوط کرو، یعنی اپنے روحانی طور تے انہوں نے دلاں مضبوط کرو، شاباش دو۔ اس تو صحابہ فرما رہے ہیں کہ بدر ایسے اے جے لوگ بھی ویکھیں جڑے گھوڑے تے آئے اور صفاں تو اگے نکل گئے اور آواز دینے پین کہ ترو اللہ تعالیٰ تسانی ضرور مدد کرے سی، قدم بڑھاؤ اللہ تسانی مدد کرے سن۔ کدائیں آواز آئی اقدم حیزوم، حیزوم حضرت جبریل نے گھوڑے نہ نام ہے، انہیں اپنے گھوڑے پہ اگاں ود یہ ہوں صحابہ اکرام سننے پہ کئی صحابہ اکرام کچھ اجنبی لوگاں ویکھیا جنہاں ان جاننے نے کئی ہے جن جڑے صحابہ کئی نپینے پین بنینے پین تا نال انہاں بنوا دیتے ہیں، بعد جڑے قیدی آئے تو انہاں اظہار کیتا حضرت مصعب ابن عمیر جڑے انہوں نے بھائی عزیر ابو عزیر ان بھی اس بدر گرفتار ہوئے، تو آپ جس بندے انہاں نپ کے آندا وہ بڈھا ضعیف ہے تو وہ رسیاں بن کے تے اس جوان گبرو نپ کے گری آنا، تو کہیں پوچھا تو اس آ کہ ہاں میں بدھا میں ان کیتا، تو اس جڑا بدھا پہ ہے نا اس آ اس کتھے بدھا ماں تو کہیں بن کے اس نے ہتھے دیتا۔ اس قسم نے کچھ واقعات جڑے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ویکھے بھی امن تاکہ وہ اللہ تعالیٰ نے جڑا وعدہ وہ مشاہدے شکل بھی نظر آوے، تو کئی آواز سنی کئی بندیاں ویکھیا کئی فرشتیاں ویکھیا، اس طرح نے حالات جڑے ان میدان جنگ پیش آنے رہن، جڑے بندے یہ حوصلہ ہوئے کہ میں نال فرشتہ کھڑوتا تو میری مدد واسطے آیا کھڑوتا، تو بس اس نے لڑنے کا انداز بھی اپنا ہی ہو سی، تو ای ڈپٹی ہے فرشتے نے کہ تسی نہ شاباش دیو، ہلا بھلا کرو، ہاتھ پلہ مارو، تھاپڑا مارو، اور جناب اپنی مدد اور اپنی موجودگی نہ انہاں احساس دے وینے رہو۔ بھیڑے اور لڑے جڑے او صحابہ اکرام ہی ہوا، لیکن ای عمل بھی چونکہ بہت بڑا ہے، اس تو روایتوں میں آنا کہ بعد حضرت جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آئے تو پوچھا کہ یا رسول اللہ جڑے تساں وچ بدر والے لوگ ہیں انہوں نے کی اہمیت اور کی مقام ہے نگاہ وچ، تو جبریل آپ فرمایا کہ وہ تو سڑی وچ سب تو افضل ہیں، زہر بدر آڑے جڑے 313 ان 3 نمبر تے تمام امت چو سب تو افضل ہے، یعنی پہلا نمبر اشرف انہاں 4 صحابہ نا خلفائے راشدین، خلفائے راشدین تو بعد اشرف مبشرہ تو بعد انہاں 313 نمبر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان بدر آڑے نے سڈے معاشرے اور سڈے لوگوں میں بڑا مقام ہے، ان سب تو اچے اور افضل سمجھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل آخیا کہ ان فرشتے بھی فرشتیاں میں افضل سمجھے ہوئے ہیں جڑے بدر شریک ہے، تو اسے جو علماء لکھا کہ فرشتے سارے ایک جین انہوں نے ڈپٹیاں ایک جیاں، لیکن کچھ افعال اور کچھ عمل ہے جنہوں نے وجہ تو بندہ اتنے لگا ہوا نا، تو ملائکہ ہونے جو سارے برابر ہیں، پاک ہونے سارے برابر ہیں، نورانی ہونے وے سارے برابر ہیں، لیکن بدر نے میدان انہوں نے آ وینا ای انہوں نے افضلیت نہ سبب بن گیا کہ انہیں ایک ایجا عمل کیتا جڑا باقیاں فرشتیاں کو ای عمل کوئی نہیں، تو ای ان فرشتے بھی افضل ہیں جڑے میدان بدر نے اندر اس لڑائی میں شامل ہوئے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتیاں لڑائی وچ بھی شرکت کیتی، کیونکہ اگے جڑا حکم آنا پیا وہ فرشتیاں میں یا ایمان آڑیاں اسے دوئیں کول ہیں، تو جڑے لوگ آخر ہیں کہ فرشتیاں حکم ہے کہ نہ گردن نے اتنے مارو پوریاں تے مارو، تو فرشتے تے کدی بھیڑے نے انہاں نے پتہ مارنا کتے تو اللہ انہاں دس آگے تے مارو، اور جڑے آنے کہ نہیں فرشتے نہیں بھیڑے انہاں نے کہ مومنین حکم ہے۔ بہرحال جڑی دل لگنی گل ہے وہ یہ ہے کہ کوئی نکی موٹی فرشتیاں بھی کئیاں لائیاں دھوئیاں ہو سن، لیکن زیادہ جڑا کام ہے وہ لڑنے والا صحابہ اکرام نے، فرشتہ نہ کم ہے انہاں ثابت قدم اور انہاں شاباش دے ہونے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ،
اس وقت ابھی یاد کرو جس وقت اللہ تعالیٰ پیچھے جڑی سورج شروع ہوئی نا اس اللہ ایک لفظ آخیا کہ تسی مال غنیمت کے متعلق جھگڑنے پے ہو. غنیمت تو اللہ اور اس رسول نے. ان ساریاں گلاں پڑھ کے بندہ خود بخود گواہی دینا کہ واقعی غنیمت تو اللہ تے رسول نہیں ہے کہ جو کچھ ہونا پا تساں اتنا نہیں کیتا جتنا میں اللہ کیتا. تو ظاہر ہے یہ ساری فتح، یہ ساری مدد، یہ ساری نصرت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرفوں. تو یہ غیر غنیمت اور ان چیزوں میں بات اللہ ہی نہیں اور اس رسول نہیں. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، جس وقت تو نے رب وہی کی تھی فرشتہ کی طرف کہ انی معکم، میں تو سناڑا. فرشتے بھی مخلوق کرنا انہاں بھی اللہ کی مدد نہیں لوڑ ہے. تو پہلے تو اللہ فرشتہ پیٹا کیتا کہ تسی ونجو کدائیں ای نہ سمجھے کہ تساں میں لوگا مجھنا پا میں بھی تساں نے ناڑا. فثبت الذین آمنوا، ایمان آڑیاں ثابت قدم کرو تے انہاں جماؤ. یہ ان لفظ انہاں تسی غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ آخنے نے ایمان آڑے. ان 313 جڑے حضور نہ کھڑوتے ہیں اللہ نے ایمان نے گواہی دے کے پہنن کہ اے ملائکہ تسی ون کے انہاں نے دلاں اور مضبوط کرو اور جماؤ، میں بھی ناڑا. سبحان اللہ، یعنی میں بھی ناڑ کھڑا تے تسی بھی ون کے انہاں نے مدد. نہیں تو اللہ جتے کھڑوتے ہیں تے فرشتے نے کیڑی لوڑ ہے. لیکن اللہ انہوں نے شان ودائی کہ تسی انہاں نے مدد تے اترو، میں ناڑا. ثبت الذین آمنوا، اس ثبت الذین مطلب یہ کہ اپنی مدد نے ذریعے انہاں جماؤ، تسی انہاں نے مدد کرو. یا ثبت الذین آمنوا، انہاں نہ لڑائی میں شامل ہو کے انہوں نے مدد اور نصرت کرو، جماؤ نہ. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، باقی کافران دلوں میں رعب میں پیسے. سبحان اللہ، بے ادبی نہ ہو جی، اللہ معاف کرے. نہیں تو اس کی نقشہ سارا یہ ہے کہ پیڑ بھی سارا بیڑا اللہ بنانے پین اور ساری ترتیب بھی آپ سکھانے پین، مارنے نہیں ہے جائیاں بھی آپ دسیانے پین، فلانی جائی مرے، فلانی جائی انہاں تلوار مرے، نیزہ مرے. اور جناب ادو کافرانہ دلاں رعب بھی میں پیسہ ڈریسا ہونا میں بڑسو ادو تلسی فرشتے تو سنے موڈیاں تے قربان ونجا میں انہاں تے جنہاں نے خدا گھوڑے نے بھی قرآن قسمہ کھا دیا. لیکن یہ پہلے قربانی کرنی پونی نہیں جی. پہلے انہاں اپنے آپ پیڑے وگا دیتا اور نہتے وگا دیتا اور حضور آخ دیتا کہ یا رسول اللہ اگیچ پاؤ تو سنی مرضی، سمندر اچ پاؤ تو سنی مرضی، برق الغمات یمن تک کھڑنا نے بے شک گھن ونجو، بغیر ہتھیاراں تو بغیر اسلحے تو لڑنا لڑاؤ، جتھے پاونا نے پاؤ اسی تیار. جڑے انہاں سب کچھ وگا دیتا تو بس اللہ اپنی پوری طاقت اور قدرت انہاں نال لا دیتی کہ بس میں خالی ویکھنا ہونا، چھری تھلے رکھ وینا ہوا، چھری چلوانا نہ، بس تو اپنے آپ رکھ دیتا میری مدد آ گئے. فرمایا فرشتوں تسی نہ جماؤ، کافر نے دلوں میں رو میں پیسے. فضربوا فوق الاعناق، انہاں گردن نے اتنے مارو. اس گردن تے مارنے کا مطلب یہ بہت ڈھلیاں نہیں مارنیاں، بس زخمی تھینا پیا تے بعد تڑپنا پیا تے بعد علاج ہونا پیا. فرمایا سونی کر کے مارو تے منیاں اتنے مارو تاکہ گردن کپی ہوئی پر آنے لگے. فضربوا فوق الاعناق، انہوں نے گردن نے اتنے مارو. وضربوا منہم کل بنان، تے اگر گردن تک نہ پہنچنے تو ہاتھ تے انگلیاں کپ دیو تاکہ کوئی تیر اور تلوار چاونے جوگے روانی نہیں. ہاں جی، جینے مر ونجن کہ کھڑے بھی ہون تے کچھ کر بھی نہ سکن. فرمایا انگلیاں نے پورے تے مارو. بعد لکھ رہے ہیں کہ پورے تو پورے ہی مرادن، لیکن بہت سارے مفسر فرما رہے ہیں کہ عربی وچ بنان انگلیاں واسطے بھی استعمال ہونا. انہوں نے انگلیاں کپ دیو، ہتھاں تے مارو، ہاتھ کپ دیو، انگلیاں کپ دیو. اور پورے بھی مراد ہون تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جڑے انگلیاں نے آخری کونے نے سب تو زیادہ نازک نہ ہونا. انہیں پورے تے کوئی چمک پی ونجے تے نیڑا مٹ ہو ونجے تو بندہ ہاتھ ہلا ہی نہیں سکنا، اتنا شدید درد ہونا. اللہ فرمایا انہوں نے پورے تے مارو، گردن تے مارو. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ بدلہ اور سزا اس تو انہوں اللہ اور اس رسول نے مخالفت کی تھی، اور جڑا اللہ اور اس رسول نے مخالفت کرے فإن اللہ شدید العقاب، اور اللہ تو زیادہ سزاواں دیونے نہ اور قدرت رکھنا.
ذالکم فذوقوہ، ہن چکھو اس عذاب، وان للکافرین عذاب النار، اور کافراں واسطے اللہ تعالی اصلی عذاب تا دوزخ وچ تیار کیتا ہوا، او اتھے یہ عارضی تے تھوڑا عذاب جڑا یہ قتل اور مریونے والا اور ذلت اور رسوائی والا یہ دنیا تے چکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ